کتب کے تعارف کے سلسلے میں آج ہم شہاب نگر کی بات کریں گے، جو محترمہ شیما مجید صاحبہ کی مرتب کردہ کتاب ہے، جس میں شہاب صاحب کی تحریر، مضامین اور انٹرویوز کو جمع کیا گیا ہے۔ محترمہ شیما مجید صاحبہ کا ادب میں بہت ہی منفرد مقام ہے، جو کہ انہوں نے ادباء اور دانشوروں کے ایسے کام کو اکٹھا کیا اور چھپوایا ہے جو عمومی طور پر دستیاب نہیں تھا۔ چنانچہ ادب کی یہ ان کی خدمت ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ ان کے مرتب کردہ کتابوں کے ناموں میں شامل ہیں باقیات میراجی، ادبی مذاکرے، اقبال، فن مصوری، جواز افتخار، کلی منجاوری کی برفیں، مکاتیب عسکری، مقالات نون میم راشد، مقالات حسن عسکری، مقالات چغتائی، نفائس اقبال، اردو رسم الخط، کلیات پطرس، محمد صفدر میر دیاں لکھتاں اور کلچر اینڈ آئیڈینٹی شامل ہیں۔ شہاب نگر کو القمر انٹرپرائز، رحمان مارکیٹ، غزنی اسٹریٹ، اردو بازار، لاہور نے شائع کیا، اور اس میں پیش لفظ کے طور پر جناب مشفق خواجہ نے یوں اس میں تحریر کیا ہے: قدرت اللہ شہاب کی زندگی میں ان کے سرکاری منصب کی وجہ سے ان کی ادبی حیثیت کچھ دھندلائی سی رہی۔ انہیں یا خدا کے مصنف سے زیادہ ایک مقتدر بیوروکریٹ کی حیثیت سے پہچانا گیا۔ ان کے حلقہ بگوشوں اور حلقہ باندھنے والوں میں اگرچہ کئی صف اول کے ادیب شامل تھے، لیکن انہوں نے بھی شہاب صاحب کی ادبی شخصیت کو وہ اہمیت نہ دی جس کی یہ مستحق تھی۔ یہ لوگ ان کے سرکاری جاہ و منصب ہی کو ان کے کمالات کی انتہا سمجھتے رہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ شہاب صاحب کے اندر جو ایک تخلیقی فنکار تھا، اسے اپنے کمالات کے اظہار کا بھرپور موقع نہ مل سکا۔ یہ موقع ملا تو اس وقت جب جاہ و منصب سے ان کی جدائی کا مرحلہ آیا۔ شہاب صاحب نے گوشہ نشین ہو کر اپنی ذات کی گہرائیوں میں سفر کیا تو شہاب نامہ جیسی بے مثال کتاب وجود میں آئی۔ قطع نظر اس سے کہ یہ کتاب حقیقت کی عکاس ہے یا حقیقت اور افسانے کا امتزاج، اس کی دو خصوصیتیں ایسی ہیں جو اردو کی بہت کم کتابوں میں نظر آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شہاب صاحب تخلیقی سطح پر ایک ایسی طلسمی فضا پیدا کرتے ہیں جو قاری کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ قاری جب ایک مرتبہ اس حصار میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر وہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ وہ کتاب کو نہیں پڑھتا، کتاب اپنا آپ اس کو پڑھواتی ہے۔ شہاب نامہ کی دوسری خوبی اس کی نثر کا فطری بہاؤ ہے۔ کہیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ لکھنے والے نے لفظوں کی تلاش اور جملوں کی تراش خراش میں جان کھپائی ہے۔ ان کے ہاں خیال اپنے اظہار کے لیے مناسب ترین الفاظ اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ لفظوں کی مناسبت اور رعایت سے خیال میں ترمیم کی جاتی ہو۔ شہاب صاحب کے بیان کی سادگی اس پرکاری پر فوقیت رکھتی ہے جو انتہائی محنت و کاوش کا نتیجہ ہوتی ہے۔ نثر کو خوبصورت بنانے کے لیے محنت و کاوش کی بھی اپنی اہمیت ہے، لیکن محنت و کاوش کے بغیر ہی خوبصورت نثر تخلیق کی جا سکے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خوبصورتی ملمہ سازی کے فن میں مہارت کا نتیجہ نہیں، لکھنے والے کے تخلیقی عمل کا حصہ ہے۔ شہاب نامہ کو جو مقبولیت حاصل ہوئی وہ اردو میں مولانا ابوالکلام آزاد کی غبار خاطر کے بعد شاید ہی کسی نثری تصنیف میں حصے میں آئی ہو۔ اس مقبولیت نے پڑھنے والوں کو شہاب صاحب کی دوسری کتابوں کی طرف بھی متوجہ کیا۔ ان کی وہ کتابیں جو کسی حد تک گلدستہ طاق نسیاں بن چکی تھیں، انہیں بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کر پڑھا گیا۔ پڑھنے والوں میں شیما مجید بھی تھیں، جن کا پڑھنے کا ڈھنگ دوسروں سے الگ ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے انوکھا ہے۔ انہیں جب کسی مصنف سے دلچسپی پیدا ہوتی ہے تو وہ صرف کتابوں تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس مصنف کی ان تحریروں کو بھی تلاش کرتی ہے جو رسالوں اور اخباروں میں دفن ہو کر عام نگاہوں سے اوجھل ہو چکی ہوتی ہیں۔ ان فراموش شدہ تحریروں کے مطالعے سے
انہیں جو ادبی مسرت حاصل ہوتی ہے اس میں دوسروں کو بھی وہ شریک کر لیتی ہیں، یعنی وقت کی گرد تلے دبی ہوئی ان تحریروں کو مرتب کر کے کتابی صورت میں پیش کر دیتی ہیں۔ یہ بہت اہم اور بنیادی کام ہے جس کے لیے سچی لگن، بے پناہ محنت، مطالعے کی وسعت اور نظر کی گہرائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ شیما مجید کو خدا نے ان نعمتوں سے نوازا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے کئی اہم ادیبوں کی گمشدہ تحریروں کو تلاش کر کے ان کا افادہ عام کر دیا ہے۔ یہ ایسا کام ہے جس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی، گویا شیما مجید کا کام اپنی مثال آپ ہے۔ شیما مجید کو شہاب صاحب کی تحریروں سے دلچسپی پیدا ہوئی تو انہوں نے بڑے انہماک سے اس جہت میں کام شروع کر دیا۔ میرا اندازہ تھا کہ 150-200 صفحات سے زیادہ کا مواد نہیں ملے گا، لیکن جب یہ کام منظر عام پر آیا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ 650 صفحات سے زیادہ ضخیم کتاب میرے سامنے تھی۔ ہر تحریر کے آخر میں ماخذ کا حوالہ موجود ہے۔ ان حوالوں کو دیکھتا ہوں تو شیما مجید کی محنت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں کہاں سے انہوں نے اپنے کام کی چیزیں سمیٹی ہیں۔ ان ماخذوں میں بعض ایسے غیر معروف رسالوں کے حوالے بھی نظر آتے ہیں جنہیں دیکھنا دور کی بات ہے، جن کے نام بھی شاید ہی کبھی سننے میں آئے ہوں۔ شہاب نگر ایک ایسا آئینہ خانہ ہے جس میں شہاب صاحب کی شخصیت اور فن کے بہت سے پہلوؤں کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ کتاب کے آغاز میں کچھ انٹرویو ہیں جن میں شہاب صاحب نے اپنی ذات کے حوالے سے بہت سی ایسی باتیں کہی ہیں جو شہاب نامہ میں نہیں ملتی۔ خصوصاً وہ طویل انٹرویو جو ایثار رائی نے لیا تھا بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس میں بہت سا ایسا مواد ہے جو شہاب نامہ پر اضافے کا درجہ رکھتا ہے۔ ان انٹرویوز اور شہاب نامہ کا تقابلی مطالعہ کیا جائے تو بہت سے دلچسپ نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ شہاب نگر متنوع تحریروں کا مجموعہ ہے جس میں مضامین، خطبات، شخصیات سے متعلق تاثراتی تحریروں اور خطوط کے علاوہ ایک دستاویزی فلم کا مسودہ بھی ہے جو شہاب صاحب کی ادبی قلم رو کے ایک نئے منظر کو سامنے لاتا ہے۔ افسانوں سے قطع نظر اس مجموعے کی بیشتر تحریریں فرمائشی یا وقتی ضرورتوں کے تحت لکھی گئی ہیں، لیکن یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ہر تحریر لکھنے والے کی شخصیت کے کسی نہ کسی نئے پہلو سے متعارف کراتی ہے، اور یوں ان تحریروں میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور مل جاتی ہے جو پڑھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ شیما مجید کے نام کے خطوں میں شہاب صاحب نے زندگی، خصوصاً روحانی زندگی کے بعض بنیادی مسائل کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے وہ ان مسائل پر مزید غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ شیما مجید نے شہاب نگر مرتب کر کے اردو کی اچھی کتابوں کے ذخیرے میں قابل قدر اضافہ کیا ہے۔ میرے نزدیک اس کتاب کی اہمیت کسی طرح بھی شہاب نامہ سے کم نہیں ہے۔ مشفق خواجہ 10/10/92۔ شہاب نگر پر مظفر محمد علی کی رائے۔ شہاب نگر بنیادی طور پر قدرت اللہ شہاب مرحوم کی ایسی تحریروں پر مشتمل ہے جو ان کی کسی اور کتاب میں شامل نہیں ہے۔ علاوہ ازیں اس میں شہاب صاحب کے یادگار انٹرویوز بھی شامل کیے گئے ہیں جو ان کی زندگی کے کئی اہم گوشوں اور مختلف حوالوں سے ان کے تصورات اور نظریات پر بھرپور روشنی ڈالتے ہیں۔ شہاب صاحب ایک ہمہ جہت شخصیت تھے، بیوروکریٹ، سفارتکار، افسانہ نگار، مقرر، سکرین رائٹر، انشاء پرداز، ماہر تعلیم، دانشور اور ڈرامہ نگار ہونے کے علاوہ بھی ان کی شخصیت کے متعدد رنگ تھے۔ اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی ہی یہ ہے کہ وہ اپنی اس رنگا رنگ اور ہمہ جہت شخصیت کے ساتھ شہاب نگر میں پہلی بار آشکار ہو رہے ہیں کہ اس کتاب میں ان کی آپ بیتی بھی ہے، ان کے مضامین بھی ہیں، خطبات بھی، خطوط بھی، افسانے بھی، ڈرامے بھی، اور ان کا لکھا ہوا ایک فلم کا اسکرپٹ بھی اس کتاب میں شامل ہے۔ دیکھا جائے تو اردو کا شاید ہی کوئی ادیب اتنی پہلودار شخصیت کا حامل ہوگا، اور اتنے سارے پہلوؤں کی نمائندگی کے حوالے سے شہاب نگر اردو ادب میں یقیناً ایک غیر معمولی اضافہ قرار پائے گی۔ شہاب نگر کی دہلیز پر میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ایک شہر بے مثال آپ کے سامنے ہے۔ اس کی سحر انگیز گلیوں، محلوں، باغوں، باغیچوں کی جانب قدم بڑھائیے، مجھے یقین ہے کہ آپ اس نگر کے مستقل باسی ہو کر رہ جائیں گے۔ مظفر محمد علی۔ شیما مجید صاحبہ کا لکھا حرف تقدیم۔ شہاب صاحب ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت کی مختلف پرتیں کھلتی جاتی ہیں۔ یہی معاملہ ان کی تخلیقات کے ساتھ پیش آیا ہے۔ نفسانے، ماں جی اور یا خدا کے بعد شہاب نامہ کی اشاعت نے ایک ایسے شہاب کو ہمارے سامنے لا کھڑا کیا ہے جو یوں تو ادب کے قارئین کے لیے نیا نہیں ہے،
لیکن یہ ضرور ہے کہ اس میں قدرت اللہ شہاب کے وہ رنگ بھی جھلکتے نظر آتے ہیں جو اس سے قبل نگاہوں سے اوجھل تھے۔ شہاب صاحب کی شخصیت ایک حد تک متنازعہ ضرور رہی ہے۔ شہاب نامہ کی اشاعت کے بعد بہت سے معاملات کے واضح ہو جانے کے باوجود چند معاملات ابھی تک حل طلب ہیں جن کا تعلق ان کی ذات کے ساتھ ہے، اور اس کا سبب غالباً ان کی شخصیت کا ہمہ جہت خصوصیات کا حامل ہونا ہے۔ شہاب صاحب نے 1939 میں انگریزی ادب میں ایم اے کیا اور 1940 میں انڈین سول سروس میں آ گئے۔ وہ اڈیشہ میں تعینات ہوئے۔ اس زمانے میں تحریک پاکستان اپنے عروج پر تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ قحط بنگال کے تجزیے سے بچشم خود گزرے ہیں۔ قحط بنگال کے تجزیے سے ان کا متاثر ہونا ہمیں ان کے افسانوں غریب خانہ اور سب کا مالک میں بخوبی نظر آتا ہے۔ 1941 میں انہوں نے انڈونیشیا کی جنگ آزادی میں بھی مقدور بھر کردار ادا کیا۔ انہیں خود بھی انڈونیشیا جانے کا اتفاق ہوا اور وہیں سوئے کارنو مرحوم سے بھی ان کی ملاقات ہوئی۔ قیام پاکستان کے بعد انہوں نے آزاد کشمیر حکومت کی تنظیم کا کام کیا۔ اس کے بعد مختلف انتظامی عہدوں پر فائز رہے۔ وہ گورنر جنرل غلام محمد سکندر مرزا اور ایوب خان کے سیکرٹری بھی رہے۔ 3 برس تک ہالینڈ میں پاکستان کی سفارت کے فرائض انجام دیے۔ 1969 میں یحییٰ خان کے مارشل لاء میں ملک سے باہر گئے اور استعفیٰ دے دیا۔ 1972 میں اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں واپس بلا کر دوبارہ وزارت تعلیم کا سیکرٹری مقرر کیا، لیکن 2 برس بعد اپنی مرضی کے مطابق ریٹائرمنٹ لے لی۔ سروس کے دوران بیرون ملک اندرون ملک اس وقت کی اہم شخصیات سے ان کی ملاقات رہی، جن میں جمال عبد الناصر، مارشل ٹیٹو، ماؤ زے تونگ، مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، ڈے گال، کینڈی، آئیزن ہاور کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح شامل ہیں۔ شہاب نامہ اپنے بعض مندرجات کے متنازع فی ہونے کے باوجود پاکستان کی سیاسی اور تہذیبی زندگی کے ایک اہم دستاویز ہے، جس میں انہوں نے پاکستان کے حکمران لوگوں اور نوکر شاہی کے بہت سے گھناؤنے رازوں سے پردہ اٹھایا ہے۔ ایوب خان کے دور میں ان کی شخصیت بہت اہم رہی اور اس دور کے حوالے سے ان پر کچھ الزامات بھی عائد کیے جاتے رہے، لیکن اس سے بھی کسی کو انکار نہیں کہ شہاب صاحب کی شخصیت پاکستان کی تہذیبی تاریخ کی ایک ایسی شخصیت ہے جسے کسی صورت بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی شخصیات کی تمام تر تحریریں قومی سرمایہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ قومی سرمایہ کی کھوج لگانا، اسے ضائع ہونے سے بچانا اور اسے قوم کی دسترس میں لانا زندہ قوموں کا شعار ہوتا ہے۔ ایسی شخصیات کی زندگی کے متنازع فی حصے بھی اس قدر اہم ہوتے ہیں جس قدر کوئی اور۔ ایسی شخصیات کے معاملے میں ذاتی اور غیر ذاتی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کی ذات غیر ذات کا درجہ اختیار کر جاتی ہے۔ ان کے مشاغل، معمولات، دلچسپیاں اور ذاتی سطح کی سرگرمیاں، یہ تمام معاملات معنی خیزی کی سطح پر آ جاتے ہیں۔ ان کی خامیاں اور عیوب بھی کسی نوع کی جھجک یا شرمندگی کا باعث نہیں بنتے کہ عیوب سے پاک کیا کوئی بشر ہو سکتا ہے۔ جو لوگ اپنے عہد کا استعارہ بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کی ذات اور ذاتی زندگی کے معاملات تک کا مطالعہ اس عہد کا مطالعہ کرنے کے مترادف سمجھا جاتا ہے۔ قدرت اللہ شہاب بھی ایسی شخصیت تھے جن کی زندگی کے کئی گوشے ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ خصوصاً شہاب نامہ کی اشاعت نے ایسے بہت سے گوشے ہمیں دکھائے ہیں۔ اب ضرورت اس امر کی تھی کہ شہاب صاحب کی وہ تمام تحریریں جو ان کے مطبوعہ افسانوں، مجموعوں یا ان کی خود نوشت کے علاوہ ہیں، کسی طرح سے انہیں قارئین کے سامنے لائی جائیں۔ شہاب نگر کا اشاعتی پروگرام ان سلسلے کی ایک کڑی ہے جس میں ہم ان کے تمام افسانے جو مختلف جرائد میں شائع ہوئے لیکن کسی مجموعے میں شامل نہیں ہیں، شامل کر دیے ہیں۔ اس میں ان کا پہلا افسانہ چندراوتی بھی شامل ہے جو ماہنامہ شاہکار لاہور نومبر 1940 میں چھپا اور جس سے شہاب صاحب کی ادبی زندگی کے آغاز کے معاملات کو سمجھنے میں مدد لی جا سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ چندراوتی اور اس نوع کے دیگر افسانے کی دنیا میں شہاب کے مرتبے کے تعین کے لیے ہرگز جمع نہیں کیے گئے، بلکہ اس کا مقصد وہی ہے جو ہم اس سے قبل بیان کر آئے ہیں، یعنی شہاب صاحب کی ادبی زندگی کے مختلف گوشوں کی نقاب کشائی۔ اس کے علاوہ شہاب نگر میں ان کے مضامین، تقاریر اور انٹرویوز شامل ہیں جو مختلف رسائل و جرائد میں شامل ہوئے، اور اس کے ساتھ وہ خطبات جو انہوں نے تعلیمی اداروں کی تقاریب تقسیم اسناد کے موقع پر دیے۔ ان سب کی مدد سے شہاب صاحب کی تصویر کے خد و خال کو نمایاں کرنے کی سعی کی گئی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ کوشش بار آور ثابت ہوگی۔ قدرت اللہ شہاب جیسی بڑی اور اہم شخصیت کا ہم پر قرض
قرض کفایہ تھا جسے کسی نہ کسی کو ادا کرنا تھا۔ یہ سعادت اگر میرے حصے میں آئی تو میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی ہوں، کیونکہ اس کتاب میں جو کام بھی نظر آئے گا وہ شہاب صاحب کا ہے، میں نے تو صرف اسے یکجا کیا ہے۔ جناب ممتاز مفتی اور جناب اشفاق احمد، جنہوں نے شہاب صاحب کی گمشدہ تحریروں کی بازیابی کے لیے میری رہنمائی فرمائی۔ جناب ڈاکٹر فرمان فتح پوری، جنہوں نے شہاب صاحب کا کم یاب افسانہ چندراوتی فراہم کر کے اس کتاب کو معتبر کر دیا۔ جناب شجاعت علی خان، جنہوں نے شہاب نگر کے نئے سرے سے پروف پڑھ کر اسے نہ صرف اغلاط سے پاک کیا بلکہ متن کو بھی درست کیا۔ محترمہ رضوانہ یعقوب، جنہوں نے ایم اے اردو کے لیے اپنے لکھے ہوئے مقالہ قدرت اللہ شہاب بحیثیت افسانہ نگار سے 2 مضامین دورہ اور لیڈر فراہم کیے۔ جناب مظفر محمد علی، جنہوں نے اس کی ترتیب میں مفید مشورے دیے۔ جناب طاہر اصغر، جنہوں نے مسودے کی ترتیب اور کتاب کی تشکیل میں انتہائی محنت سے کام کیا۔ میں ان سب حضرات کی بےحد شکر گزار ہوں کہ ان سب کے تعاون، مفید مشوروں اور رہنمائی کے بغیر اس کتاب کی اشاعت ناممکن تھی۔ شیما مجید۔ نیا ایڈیشن۔ اس کتاب کے متعدد ایڈیشن اس سے قبل شائع ہو چکے ہیں، لیکن اب کم و بیش 10 سال سے کتاب دستیاب نہ تھی۔ پہلے ناشر کو متعدد بار اس کے نئے ایڈیشن کی اشاعت کے لیے توجہ دلائی، لیکن اب شاید ان کی ترجیحات تبدیل ہو چکی ہیں، لہٰذا میں نے القمر انٹرپرائزز کے جناب محمد سعید اللہ صدیق سے نئے ایڈیشن کی اشاعت کے لیے درخواست کی، جسے انہوں نے کمال شفقت سے قبول کیا، جس کے لیے میں خصوصی طور پر شکر گزار ہوں۔ اب یہ جدید ایڈیشن نئے اور خوبصورت سائز میں قارئین کے سامنے انہی کی توجہ کے ساتھ شائع ہو رہا ہے۔ توقع ہے ناظرین ہماری تازہ کاوش پسند فرمائیں گے۔ شیما مجید، نومبر 2009۔ حسن ترتیب۔ پیش لفظ مشفق خواجہ، حرف تقدیم شیما مجید۔ آج رے آج تیری کون سی کل سیدھی، میں کون ہوں آپ بیتی، 1 باتیں شہاب صاحب کی، 2 قدرت اللہ شہاب، 2 کیا کھویا ہے کیا سیکھا ہے، انٹرویوز، 1 انٹرویو سجاد باقر رضوی، کشور ناہید، جیلانی کامران، 2 انٹرویو الطاف حسن قریشی، 2 انٹرویو طاہر مسعود، 2 انٹرویو انعام الحق جاوید، 2 انٹرویو سحر صدیقی، 2 شہاب صاحب سے مڈ بھیر انتظار حسین، 2 انٹرویو تیموری رضا عباس، قدرت اللہ شہاب کی باتیں فرزانہ نصرت، 3 سوال اردو کا مستقبل مذاکرہ، تصوف ذوالفقار احمد تابش۔ خطبات کے عنوان سے لب تشنہ تقریر باب ہے، جس میں شامل ہیں 1 یونیسکو سے خطاب، 2 اقبال کا جشن 100 سالہ، 3 ادیب اور آزادی تحریر، 4 حکومت کا مربیانہ طنز، 5 گلڈ کی پہلی سالگرہ پر تقریر، 6 گلڈ کے 3 سال، 7 سالانہ خطبہ، 8 تن کی مکڑی من کے جالے، 9 آزادی کے ثمرات، 10 ادب لطیف کی 50ویں سالگرہ پر خطاب، 11 ٹیڈی یا ٹڈی، 12 مولوی عبدالحق، 13 پس چہ باید کرد، 14 خطبہ صدارت۔ افسانے خلد کا ایک در کے عنوان سے اس میں شامل ہیں 1 چندراوتی، 2 سردار جسونت سنگھ، 3 صنم پلکیت، 4 فرازونی، 5 مایا، 6 جال، 7 پہلی تنخواہ، 8 غریب خانہ، 9 سب کا مالک، 10 نجمہ کے بال، 11 شجر ممنوعہ، 12 2 تارے۔ اور اگلا باب تشنیگی ذوق کے مضمون کے عنوان سے ہے، جس میں مضامین شامل ہیں 1 قناعت، 2 8 سال قصر صدارت میں، 3 سرکاری ملازم کی بیلنس شیٹ، 4 دورہ، 5 لیڈر، 6 جنگی قیدی اور ادیبوں کی عذر خواہی، 7 پاکستان میں تعلیم، 8 طلبہ اور سیاست، 9 ایس ایس این نوتریہ، 10 چین کا ثقافتی انقلاب، 11 دہلی کا سفر، 12 چناب کے کنارے، 13 کافرستان، 14 دوڑ پیچھے کی طرف، 15 صدر بھٹو کے نام ایک خط، 16 ادیب اور مسئلہ کشمیر، 17 اینٹ کا جواب روپیہ، 18 سیرت نگاری کا فن، 19 التماس، 20 حسن نظر، 21 سیاحت، 22 نیا ورک،
23 مشاہیر، 24 میرے کردار، 25 حرف شیریں، 26 پیغام، 27 سات سمندر پار، 28 حرف چند، 29 پہلا شمارہ، 30 پاکستان تصور سے حقیقت تک، 31 یادگار غالب، 32 50 روپے کا خط، 33 آخری تحریر۔ اگلا باب دم تحریر کے نام سے ہے اور جس میں شخصیات شامل ہیں: 1 قائد اعظم کے 3 روپ، 2 مولانا مودودی، 3 مہاراجہ کشمیر، 4 ڈاکٹر احمد سویکارنو، 5 بابائے اردو، 6 میرا جی، 7 میرا رفیق، 8 علی پور کا ایلی، 9 محمد طفیل، 10 عباس خاں، 11 کاظمی صاحب۔ اگلا باب محشر خیال کے عنوان سے ہے جس میں قرۃ اللہ شہاب کے مرتبہ یعنی محترمہ شیمہ مجید کے نام لکھے گئے خطوط شامل ہیں۔ 1 قرۃ اللہ شہاب بنام مرتبہ۔ اس سے اگلا باب فلم اور تمثیل کا ہے جس کا عنوان تصویر کے پردے میں رکھا گیا ہے۔ اس میں شامل ہیں: 1 نئی کرن دستاویزی فلم، 2 شہید انتظار کر رہے ہیں تمثیل، انتظاریہ، 1 یونیورسل ڈے پر خطاب۔